अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। सॉरी। आज दिन में एक पोस्ट मैंने की थी कि इस नावल की 8 एपिसोड बाकी बची हैं पोस्ट होने में और इंशाल्लाह ये नावल ख़त्म हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि कल मैं आपको 2 एपिसोड दूंगी, आज भी 2 दूंगी, लेकिन उसके आगे जो 4 किस्तें आएंगी ना वो सिंगल सिंगल आएंगी क्योंकि वो हासिल लॉन्ग होंगी। तो ये जो वो क्या बोलते हैं उसको, लास्ट की 3 एपिसोडें हैं, ये हम सिंगल सिंगल करके देंगे। लास्ट की जो 2 एपिसोडें हैं तो ये हम सिंगल सिंगल करेंगे इंशाल्लाह, और ताकि वो लॉन्ग हो सके। इसके साथ में अपना नया नावल जुनून शिद्दत जुनून, मेरे ख्याल में, मुझे नाम भी याद नहीं रहा, कितने दिन हो गए ना उसको, वो भी मैं स्टार्ट कर दूँगी ताकि वो हो सके कि आपको उसकी भी स्टोरी समझ में आ जाए। तो इंशाल्लाह 11 तारीख से 11-12 तारीख तक हम ये वाला नावल फिनिश कर लेंगे और इसके साथ ही दूसरा नावल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अरीज किधर भाग रही है। अरीज कहीं नहीं भाग रही, अरीज आपके पास ही रहेगी क्योंकि अरीज ऑलरेडी अपने नेक्स्ट नावल की तकरीबन कोई 2-4 किस्तें लिख कर बैठी हुई है। तो मुझे वो नावल स्टार्ट करने की भी बड़ी जल्दी है। तो जल्दी किरदारों के नामों के साथ मैं बता दूंगी आपको पोस्ट करके कि क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट नावल में। बाकी अगर किसी को नावल शिद्दत जुनून के 2 स्नीक पिक्स याद हूँ तो वो मैंने इस नावल से पहले दूसरे चैनल पे दिए थे, जब मेरे इस चैनल पे रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी तब की बात है। और बाद में मैंने वो जो वीडियोस थी मैं ढूंढूंगी, अगर मुझे कहीं पर मिली तो मैं वो पोस्ट कर दूंगी, अगर नहीं मिली तो हम दोबारा से लिखकर पोस्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज की एपिसोड ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी रीड कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड, मरमेड का एहसान, एपिसोड नंबर 143, तहरीर अरीज शाह। कायसान, वो दरवाजे पे खड़े कायजान को देखती बेड से उठने लगी थी जब वो खुद ही आगे बढ़ते हुए इसके पास बैठता, इसे अपने सीने से लगा चुका था। इसकी ये हरकत इतनी तेज़ी से हुई थी कि इन तीनों को संभलने का मौका ना मिला था। वो हैरानगी से इसे देख रहे थे। कौन था ये नया किरदार जिससे वो नहीं जानते थे? कायसान मर चुका था, इसकी लाश पे वो सब लोग रो चुके थे, तो फिर ये कहाँ से आ गया था? जिसका डर था समीर ने वही कर दिखाया था। कायसान के लिए जिस तरह से वो मर्म को लेकर आया था, इसीलिए उसी तरह वो मर्म के लिए कायसान लाया था। और सब लोग परेशानी से एक दूसरे को देख रहे थे जबकि वो कायसान के सीने से लगे मुसलसल रो रही थी। बस बस मेरी जान, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। मैंने फ़ोन पर तुमसे कहा था ना कि अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, लेकिन नहीं, तुमने तो अपनी हालत बिगाड़ रखी है। बहुत गलत बात है मर्म, तुमने मेरे पीछे अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखा। अब बोलो, क्या सज़ा दूँ तुम्हें तुम्हारी इस लापरवाही की? वो इसे खुद से अलग करता इसका चेहरा अपने हाथों में थामे बड़े प्यार से पूछ रहा था। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप क्यों छोड़ कर गए थे मुझे जब आप जानते हैं कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती? क्यों मुझसे दूर हुए थे? वो इसके सीने पे अपने नाजुक मुक्कों को बरसाती एक दफ़ा फिर से अपना आप इसकी पनाहों में छुपा गई थी। हाँ ठीक है, सारा कसूर मेरा है। मैं ही पागल हूँ जो वहाँ इतने वक्त से ये सोच रहा था कि मेरी बीवी अपना ख्याल रख सकती है, और इन सब लोगों ने क्या तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? तुम लोगों पर एतबार नहीं कर सकता क्या मैं? बहुत ही मायूस किया है तुम लोगों ने मुझे। खैर, तुम लोगों से मैं बाद में निपटूंगा। पहले डॉक्टर से मिल लूँ, ज़रा पूछूं इससे कि वो मेरी बीवी को क्यों डरा रही है, फिर आकर तुम लोगों से मिलता हूँ।
وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہوا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ سب لوگ حیرانگی سے سمیر کو دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ کون ہے یہ اور کہاں سے لے کر آئے ہو اسے؟ سمیر، یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ رسل باہر آتے ہوئے سمیر سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ رفیل بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ کیا چل رہا ہے؟ کیا مطلب؟ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تو بیٹھ نہیں سکتا تم لوگوں کی طرح، اسی لیے مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں ڈھونڈ لایا مرم کے لیے اس کے قائزان کو، وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ آدمی، تم نے دوبارہ پھر سے وہی کام کیا ہے جو تم نے قائزان کے ساتھ کیا تھا؟ تم اس کی سرجری؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں کروایا اس کے ساتھ، نہ ہی اس کی کوئی سرجری ہوئی ہے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے، اور ویسے بھی پیسے کی خاطر کوئی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور یہ تو پیسے کا ہی کرشمہ ہے۔ وہ اگلے 3 مہینے تک قائزان بننے کی ایکٹنگ کرنے کو تیار ہے، بس اسے اپنے پیسوں سے مطلب ہے۔ اس سے جو کہا جائے گا وہ کرنے کو راضی ہو جائے گا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف پیسے چاہیے۔ وہ اسے پوری بات بتا رہا تھا، جبکہ رسل پریشان تھا۔ وہ کوئی دوسرا تیسرا شخص ہے، اور تم اسے میری بہن کے اتنے پاس لے کر آئے ہو۔ رفیل غصے سے اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھا تھا کہ رسل نے اسے تھام لیا۔ ہاں تو تمہاری بہن کو اس کی ضرورت ہے، نہ مری جا رہی ہے اس کے لیے، تو پھر لے کر آیا ہوں میں اس کو۔ کم سے کم تمہاری بہن پرسکون ہو جائے گی ایک دفعہ اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے، باقی میں خود ہی سب کچھ سنبھال لوں گا۔ پھر نہ تو مجھے اس لڑکی کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی میں اس کے نخرے اٹھاؤں گا۔ لیکن یہ آدمی مرم کے آس پاس نہیں آنا چاہیے۔ یہ جتنا ہو سکے مرم سے دور رہے تو ہی بہتر ہوگا سمیر۔ وہ ایک پرایا مرد ہے، ہم اسے مرم کے پاس ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ رفیل غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اگر مجھے اسے مرم سے دور ہی رکھنا ہوتا تو میں اسے یہاں لاتا ہی کیوں؟ میں اسے یہاں لے کر ہی مرم کے لیے آیا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اسے اسی سے دور رکھوں؟ سمیر اسے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ ہاں، رکھو اسے مرم سے دور، ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اگر ہم تمہاری ہر بات مان رہے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم ہماری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے اور اس طرح کسی کو بھی قائزان بنا کر اٹھا لاؤ گے، اور ہم قبول کر لیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا سمیر۔ اگر تم نے اس معاملے میں کسی طرح کی لاپرواہی دکھائی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ہماری مرم کسی غیر مرد کے سامنے نہیں جاتی، اور تم ایک غیر مرد کو اس کی زندگی میں لے کر آئے ہو۔ میں تمہاری جان نکال دوں گا اگر وہ آدمی مرم کے آس پاس بھی نظر آیا۔ صرف رفیل ساری مجبوریاں اور اس کی بلیک میلنگ ایک طرف رکھ کر اس سے دو ٹوک بات کر رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا تھا۔ وہ اس کی ہر بات مان رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو بھی اٹھا کر ان کی زندگی میں شامل کر دے۔ ریلیکس ہو جاؤ، آہستہ بولو، کیوں چلا رہے ہو؟ تم ٹھیک ہے، وہ نہیں آئے گا مرم کے آس پاس۔ صرف مرم کو سہارا دینے کے لیے لے کر آیا ہوں میں کہ وقتی طور پر وہ تھوڑی نارمل ہو جائے، اس کی مینٹل ہیلتھ تھوڑی بہتر ہو جائے۔ میں کون سا اسے ساری زندگی کے لیے لے کر آیا ہوا ہوں۔ ریلیکس ہو جاؤ، اتنا اونچا مت بولو کہ مرم کو شک ہو جائے۔ اگر اس نے سن لیا تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ مرم کی طبیعت پر تو وہ کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ٹھیک ہے،
لیکن یہ لڑکا ہماری مرم سے دور رہنا چاہیے، یاد رکھنا، ورنہ نہ تو میں تمہارا لحاظ کروں گا اور نہ ہی تمہارے اس چمچے کو زندہ چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے اسے پیچھے دھکیلتا مرم والے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ رسل تو آج اس کی ہمت پر حیران رہ گیا تھا۔ اچھی بات تھی، سمیر کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صرف مجبوری میں بندھے ہوئے ہیں، ورنہ سمیر کا ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا انسپکٹر یاور، یہ آدمی اتنا بڑا پروجیکٹ یہاں شروع کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں تھا۔ وحاج کاظمی مر چکا ہے، اس کا بیٹا مر چکا ہے، تو پھر وہ سارا پیسہ اس آدمی کے پاس کہاں سے آیا؟ اگر وہ ایک بھی لیگل پیپر لے کے آ گیا کہ اب وہ پراپرٹی سمیر ہمدانی کی ہے، یا پھر اس کے پاس اس پراپرٹی کو یوز کرنے کا لیگل نوٹس ہے، تو سمجھو ڈرگ مافیا میں تباہی مچ جائے گی۔ ایک دو نہیں، پورے 11 ملکوں کے بڑے بڑے بزنس مین، گینگسٹرز اور ڈرگ مافیا کنگز شامل ہیں اس پروجیکٹ میں، جو ہر طرف سے وحاج کاظمی کی پراپرٹی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ 35 سال میں اس نے اتنا پیسہ بنایا تھا کہ کوئی عام آدمی امیجن بھی نہیں کر سکتا، اور یہ سارا پیسہ وہ ایک بہت بڑے ڈرگ پروجیکٹ پر لگانا چاہتا تھا، جس میں وہ بڑے بڑے ملکوں میں اپنا ڈرگ کا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود اس چیز کو بنا کر بیچنے والا تھا، اور اس کے لیے اس کے پاس لیگل پرمیشنز موجود تھی۔ جلد سے جلد وہ یہ سب کچھ کرنے والا تھا، لیکن پھر اچانک وہ کہیں غائب ہو گیا اور یہ پروجیکٹ رک گیا۔ یہ پروجیکٹ صرف اور صرف وحاج کاظمی کی دولت کے ساتھ بننا ممکن تھا، تو وحاج کاظمی کی دولت اس سمیر ہمدانی کے پاس کہاں سے آئی؟ میری انفارمیشن بتا رہی ہے کہ سمیر ہمدانی اگلے 4 مہینوں میں اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے۔ کہاں سے آیا اس کے پاس وہ سارا پیسہ؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وحاج کاظمی کی موت ایک جھوٹ تھی، اور اگر وہ جھوٹ نہیں تھا تو وحاج کاظمی کے بیٹے کی موت ایک جھوٹ ہے، کیونکہ وحاج کاظمی اپنی دولت کے معاملے میں اتنا محتاط تھا کہ اس نے اپنی دولت سالوں کسی کے نام نہیں لکھوائی، اور اگر کسی کے نام لکھوائی بھی تو اپنے بیٹے کے، اور اس انداز میں لکھوائی کہ اسی کی نسل در نسل اسے سے آگے کہیں نہیں جا سکتی۔ وحاج کاظمی کی نسل کے علاوہ کوئی بھی اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتا، تو پھر مجھے جواب دو کہ سمیر ہمدانی کے پاس وہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ میری انفارمیشن کے مطابق یہ ساری جائیداد اب تک وحاج کاظمی اور اس کے بیٹے کے نام ہے، اور اگر وحاج کاظمی کا بیٹا مرتا ہے تو یہ ساری جائیداد آگے سے اس کی نسل میں چلی جاتی، لیکن منزل عام پر نہ تو وحاج کاظمی کا بیٹا ہے اور نہ ہی وحاج کاظمی کے بیٹے کی شادی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو سمیر ہمدانی 4 مہینے کے بعد اتنا بڑا ڈرگ پروجیکٹ کیسے شروع کر رہا ہے؟ وہ چلا چلا کر بات کر رہے تھے، جبکہ وہاں موجود سارے آفیسر ہی الجھ کر رہ گئے تھے۔ یاور خود پریشان تھا، وہ جانتا تھا وحاج مر چکا ہے، اور اس کا بیٹا قائزان بھی۔ مرم کی ڈیلیوری 3.5 مہینے کے بعد ہونے والی ہے، اور 4 مہینے کے اندر وہ یہ پروجیکٹ شروع کرنے والا ہے، صرف اس بنا پر کہ قائزان کی اولاد اس کے پاس ہوگی، یعنی وحاج کی نسل۔ اس کا مطلب تھا کہ اس وجہ سے اسے قائزان کی اولاد چاہیے تھی، کیونکہ یہ پروجیکٹ ڈرگ مافیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، جس میں 4 ملکوں نے ہر طرح سے غیر قانونی کام پر لیگل سرٹیفکیٹس لے کر دنیا کو برباد کرنا تھا۔
وحاج کاظمی کی دولت کو کوئی عام انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اسی دولت کے سہارے وہ ہر طرح کا لیگل ورک کر کے ڈرگ کا یہ پروجیکٹ شروع کرنے والا تھا، جس میں دنیا کے بڑے 11 ملک شامل تھے۔ یہ وحاج کاظمی کا وہ خواب تھا جو وہ تب پورا کرنا چاہتا تھا جب وہ ایک گنہگار انسان تھا، جب اسے زندگی کی قدر و قیمت نہ تھی۔ وہ 35 سال تک دولت بناتا رہا تھا۔ اس نے اتنی دولت اکٹھی کر لی تھی کہ وہ اپنے اس پروجیکٹ میں پوری دنیا کے بڑے بڑے گینگسٹرز، مافیا اور ڈرگ گینگز کو شامل کرنا چاہتا تھا، اور اس سے اسے کتنا فائدہ ہونے والا تھا یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اب یہ سب کچھ سمیر کا ہو رہا تھا۔ اگر مریم اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی تو وحاج کی دولت اسی کی تھی، اس کے پاس لیگل حق تھا اس دولت کو استعمال کرنے کا۔ یہ وجہ تھی سمیر کی دیوانگی کی، اس کے پاگل پن کی، اس دولت کی خاطر کچھ بھی کر جانے کا جنون۔ اب اسے سمجھ میں آیا تھا، یہ لوگ تو جانتے تک نہیں تھے کہ وحاج کاظمی کی دولت سمیر تک کیسے پہنچے گی، کیونکہ نہ تو کوئی کائسان کاظمی سے واقف تھا اور نہ ہی کائسان کی ہونے والی اولاد سے۔ یہ سمیر ہمدانی اتنا گھٹیا انسان تھا کہ کائسان کی اولاد کی پہلی سانس کے ساتھ اسے گناہوں کا دیوتا بنا دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے پہلی سانس کے ساتھ اس دلدل میں دھکیل دینا چاہتا تھا۔ وحاج کاظمی کا وہ پروجیکٹ جو صرف ایک خواب تھا، اسے حقیقت بنا کر سمیر پوری دنیا کے ڈرگ مافیا پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ کاش اس وقت وہ کائسان کے خلاف جا کر آرمی فورس کو بتا دیتا کہ وحاج کاظمی کا بیٹا کائسان کاظمی ہے۔ یقیناً آج نہ صرف کائسان زندہ ہوتا بلکہ ایک صحیح راہ پر آ چکا ہوتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وحاج کاظمی کی 35 سالہ گناہوں سے بھری زندگی سے کمائی گئی دولت اسی کی آنے والی نسل کو تباہ کرنے والی تھی۔ وہ کائسان کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی، مریم کے ساتھ۔ ایک طرف رسل تھا اور دوسری طرف رفیل۔ کائسان کو تو وہ اس کے پاس بھی نہیں آنے دے رہے تھے، جبکہ وہ بار بار سمیر کو گھور رہا تھا۔ اسے ایکٹنگ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ دونوں اسے کمرے میں بٹھانے کے بعد بھی کافی دیر اس کے پاس بیٹھے اس سے باتیں کرتے رہے تھے، جبکہ وہ بہت خوش تھی۔ ہر تھوڑی دیر میں وہ کائسان کو مخاطب کرتی تو وہ ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ چکرا جاتا تھا۔ ایک تو اسے یہ نام یاد نہیں ہو رہا تھا جو اس لڑکی کے شوہر کا تھا، اور اوپر سے سمیر اسے گھورے جا رہا تھا۔ مانا کہ وہ آدمی پیسے دے رہا تھا، پر رگھو کا تھوڑا اپنا سٹینڈرڈ تھا۔ وہ اس کے غصے یا دباؤ میں اس کی کوئی بات نہیں ماننے والا تھا۔ اب تم آرام کرو مریم، ہم سب جا رہے ہیں باہر، تو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ سمیر نے رفیل اور رسل کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میرے کائسان آ گئے ہیں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کائسان، آپ اتنے دور کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں آئیں میرے پاس۔ وہ اسے اپنے پاس بیڈ پر آنے کا اشارہ کر رہی تھی، جبکہ رفیل کی تو
माथे की रगें फटने लगी थी। डॉक्टर ने मना किया हुआ है मर्म, वो कायजान है। डॉक्टर ने मना क्यों किया है? वो हैरानगी से इससे पूछने लगी थी, जबकि रफ़ील को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। मैं बताता हूँ, डॉक्टर ने बेएहतियाती करने से मना किया हुआ है। मैं बताता हूँ, डॉक्टर ने बेएहतियाती करने से मना किया है। और मेरे पास बैठने से कौन सी बेएहतियाती हो जाएगी? उसने गुस्से से पूछा था। अरे कोई बात नहीं मर्म, मैं इसकी बात को समझ रहा हूँ। आप लोग फ़िक्र ना करें, मैं रात को यहाँ सोफ़े पर सो जाऊँगा। मर्म आराम से बेड पर सोएगी, किसी तरह की कोई बेएहतियाती नहीं होगी। इससे पहले कि समीर फंसता, वो फ़ौरन बीच में कूद गया था। तुम इस कमरे में नहीं रहोगे, रफ़ील काफ़ी गुस्से से बोला था। रफ़ील हम बाहर चल के बात करते हैं, चलो आओ मेरे साथ। समीर इसे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर निकाल कर ले गया था, जबकि मर्म इन सब के अंदाज़ पर उलझ रही थी। तो गाइस, ये थी आप लोगों की आज की एपिसोड। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ी देर के बाद। तो जल्दी से इस एपिसोड को लाइक कर दो यार। अब तो नावल एंड जा रहा है। मरमे कायजान में ना तो आप लोगों ने ज़्यादा सब्सक्राइबर दिए, ना मैंने लाइक्स की डिमांड की। मैं कहा चलो छोड़ो, जाने दो नेक्स्ट नावल, क्योंकि ये नावल मेरे बाकी नावल्स की तरह बहुत रोमांटिक नहीं था। और मे भी लास्ट वाले कुछ एपिसोड्स रोमांटिक होंगी, और मे बी नो गारंटी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है लास्ट वाले एपिसोड कुछ रोमांटिक हो जाए। और बाकी ये है कि नेक्स्ट नावल जो है वो तो नाम से ही आपको अंदाज़ा हो चुका है कि कितना रोमांटिक है। लेकिन आपने मरमे का एहसान को यार बहुत प्यार दिया, और सच्ची में बड़ी खुश हुई हूँ कि ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ रोमांस पढ़ते हो, रोमांस से हट कर भी आपको कुछ पढ़ना पसंद है। ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नावल तो आपका बहुत रोमांटिक होने वाला है। तो मैं पहले बता रही हूँ, जिसको रोमांस नहीं पसंद वो नेक्स्ट नावल के आस पास भी ना भटके। और जो लोग कह रहे थे कि आपको नावल वापस चाहिए कभी यूं भी या मेरे दिल में तो टाइप का, तो यस, उसमें भी फुल ऑफ रोमांस था मेरे ख्याल से। आपको वही रोमांटिक नावल ही वापस चाहिए। तो जो नेक्स्ट नावल है वो इंशाल्लाह 3 कपल्स पे होगा। वैसे मेजर 3 कपल नहीं है, 4 हैं, लेकिन 3 कपल्स की मेन स्टोरी है। एक कपल ऑलरेडी शादीशुदा है। तो ये होगी नेक्स्ट स्टोरी। मैं बाकी आपको इन्फॉर्मेशन साथ साथ थोड़ी थोड़ी देती रहूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए अपनी इजाज़त और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।